بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسجد نبوی 1400 صدیوں کے دوران 14 مراحل کی کہانی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر طرح کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1050 مربع میٹر کے رقبے پر اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ اس تعمیر میں بنیادی طور پر اینٹوں، پتھروں، کھجور کے تنوں، چھپر کی چھت اور کھجور کے تنوں کے ستونوں کا سہارا لیا گیا تھا۔ تاہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس پہلی تعمیر کی بنیادی ڈھانچے نے گزرتے وقت کے ساتھ ترقی کی منازل طے کی، یہاں تک کہ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع میٹر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں مسجد نبوی کی پہلی توسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی گئی، جب 1425 میٹر کے اضافے کے ساتھ مسجد کا مجموعی رقبہ 2500 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے امور کی پریزیڈنسی میں تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر عبدالواحد الخطاب نے العربیہ.net سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ارتقاء جاری رہا یہاں تک کہ شاہ سلطان کے دور کی توسیع تک کا وقت آ گیا، اور اس طرح مسجد کے رقبے میں اس کی تعمیر کے بعد 300 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ تقریباً 1400 برس قبل ہجرت کے پہلے سال 1050 مربع میٹر کے رقبے پر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مسجد کی پہلی توسیع سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پائی، جب رقبے میں 1425 میٹر کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح مسجد کا مجموعی رقبہ 2500 میٹر کے قریب ہو گیا۔ سن 17 ہجری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 میٹر کا اضافہ کیا، اس طرح مجموعی رقبہ 3600 میٹر ہو گیا۔ سن 29 سے 30 ہجری کے درمیان خلیفہ ثانی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے 496 میٹر کا اضافہ کیا، اس طرح مجموعی رقبہ 4096 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 88 سے 91 ہجری کے درمیان اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 2369 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مسجد کا مجموعی رقبہ 6465 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ سن 161 ہجری میں خلیفہ عباسی المہدی نے 2450 میٹر کی توسیع کی، جس کے بعد مسجد نبوی کا مجموعی رقبہ 8915 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 888 ہجری میں برجی مملوک سلطنت کے بادشاہ اشرف قیتبائی نے مسجد نبوی میں محض 120 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مجموعی رقبہ 9035 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 1265 ہجری میں عثمانی دور کے سلطان عبد المجید نے 1293 میٹر کا اضافہ کیا، جس کے بعد مجموعی رقبہ 10328 مربع میٹر تک پہنچ گیا۔ مملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد شاہ عبدالعزیز ال سعود نے 1372 ہجری میں مسجد نبوی کے رقبے میں 6024 میٹر کا اضافہ کیا تاکہ مجموعی رقبہ 16352 مربع میٹر ہو جائے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی اس وقت تک کی سب سے بڑی توسیع دیکھنے میں آئی جب سابقہ رقبے میں 82,000 میٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس طرح مسجد کا مجموعی رقبہ 98,352 مربع میٹر تک پہنچ گیا، جبکہ اطراف کے سینوں کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہو گیا۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مشرقی سمت کے سینوں میں 30,500 میٹر کی توسیع کا حکم دیا تاکہ بیرونی سینوں کا مجموعی رقبہ 3,65,000 مربع میٹر ہو جائے۔ اس کے علاوہ سینوں میں سایہ فراہم کرنے کے واسطے 250 چھتریاں اور پانی کے چھڑکاؤ کے لیے 436 پنکھے نصب کیے گئے۔
सन 1433 हिजरी मस्जिद नबवी की तारीख का एक अहम तरीन साल शुमार किया जाता है, जब शाह अब्दुल्ला ने मस्जिद की तारीख की सबसे बड़ी तोसी का संग बुनियाद रखा। इस तरह बैरूनी सेनों के साथ मस्जिद का मजमूई रकबा 5 लाख मरबा मीटर से भी ज्यादा हो गया। आखिरकार सन 1436 हिजरी में शाह सुलेमान ने तोसी की निगरानी संभाली और इसको मस्जिद नबवी की नई तारीखी तोसी की ज़मन में मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसी के साथ ही यासिर मोहम्मद अवान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।